حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو آپ کو معلوم ہے 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، اس لیے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہاں کے جو عیسائی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خلیفہ جب تک نہیں آئے گا ہم چارج ہینڈ اوور نہیں کر سکتے، ہم گویا کہ سرنڈر نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں، تو وہ پہنچے وہاں اور وہاں پر انہوں نے معاہدہ لکھا اور اس پر دستخط ہوا اور کہا کہ سنیے یہ آج فتح ہوا ہے لیکن یہاں پر عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہے وہ محفوظ رہیں گی، یہاں پر عیسائیوں کے حقوق محفوظ رہیں گے، یہاں پر جو اور یہودی بستے ہیں وہ محفوظ رہیں گے، یہاں پر مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہوگا اور انصاف کے نام پر مسلمان مائنورٹیز پر کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں کر سکیں گے۔ خوش ہو گیا پادری، عیسائیوں کا پیشوا خوش ہوا، اس نے کہا یہی تو ہمیں چاہیے، ہم بغیر خون خرابہ کے اپنی عزت، اپنا مال اور جان ان سب کی حفاظت چاہتے ہیں۔ تو وہ چرچ بھی دکھانے کے لیے لے گیا کہ دیکھیے یہ ہے ہماری عبادت گاہ اور یہ ہے جہاں ہم عبادت کرتے ہیں اور یہ ہے ہماری زمین۔ تو کہا یہ سب محفوظ رہے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم عبادت جیسے کرتے تھے ویسے کرو اور تمہاری جو لینڈ ہے یہ سب محفوظ رہیں گی۔ انہوں نے دیکھا کہ ٹائم ہو گیا ہے نماز کا تو کہا کہ میں یہی نماز پڑھ لوں۔ ہمارے مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ تھوڑی دور پر تھی لیکن وہاں آپ نہیں گئے، آپ نے کہا میں یہی نماز پڑھوں شاید وقت نکل جائے۔ تو پادری نے کہا کہ میں یہاں صاف کرا دیتا ہوں، اچھے کپڑے بچھا دیتا ہوں، آپ یہاں نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں چرچ سے باہر نکل کر کے جو اوپن لینڈ ہے جہاں کسی کا کوئی حق نہیں جاتا وہاں نماز پڑھوں گا۔ پادری نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعد کے پیریڈ میں مسلمانوں کو یہ خیال نہ آئے کہ امیر المومنین عمر نے چرچ میں نماز پڑھی تھی اور وہ نماز پڑھنے کی جگہ تھی اور مسلمانوں کا حق ہے اس پر۔ ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں انہوں نے اتنا خیال رکھا اور بابری مسجد کے سلسلے میں لوگوں نے سمجھا کہ وہ مندر کو توڑ کر کے مسجد بنا دی گئی ہے، لیکن یہ یورشیں اور یہ جتنی قسم کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ گیان واپی مسجد پر بھی حملے ہو رہے ہیں، سروے کی اجازت دے دی گئی، پھر جو وہاں پر وضو خانہ تھا اس کے بارے میں کہا کہ یہ شیو لنگ ہے، وہ فوارے کی کوئی شکل تھی، جو چاہیں آپ بنائیں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، یہ سب چل رہا ہے آج میں بھی اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں وضو خانے کی صفائی کا کام آج ہو رہا ہے اور اس میں بھی سب چال بازیاں چل رہی ہیں اور کورٹ بعد میں کیا فیصلہ کرے گا کہ سب کچھ تو مسلمانوں کے حق میں جا رہا ہے لیکن ہندو لوگوں کی بھاوناؤں کو دیکھتے ہوئے ہم کیا کریں؟ یہ ملک ایسے چلے گا؟ جس ملک میں ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، جس ملک میں جس کی لاٹھی اس کا بھینس کا نظارہ ہوگا، وہ ملک ایسے نہیں چل سکتا۔ یہ ملک ہندو بھائیوں کے خلاف جا رہا ہے، یہ ملک اپنی تاریخ کے خلاف جا رہا ہے، یہ ملک اپنے اصول اور ضابطوں کے خلاف جا رہا ہے اور جب ایسی انارکی پھیل جائے کسی ملک میں تو اس ملک کی سالمیت اور اس کی ایکتا اور اکڈتا خطرے میں آ جاتی ہے۔ جس کو ہندو نہ سمجھے مسلمان سمجھے گا، اس لیے کہ مسلمان ہندوستان کو اپنا خون دے کر کے اس نے ہندوستان کو آزاد کرایا۔